چکائے لاش اکبر پہ تنہا کھڑے ہیں دھیمے دھیمے ٹپکتے ہیں آنسو ہائے صغرا کا خط پڑھ رہے ہیں کہ بولے کیا میں جواب اس کا دوں ہائے صغرا بتا کیا لکھوں ہائے صغرا بتا کیا لکھوں ہائے صغرا بتا کیا لکھوں میں تو پردیس میں لٹ گیا اپنا لشکر کو میں رو چکا تیرا بابا غریب ہو گیا اور اس کے سوا کیا لکھوں آندھیاں میرا گھر لے گئی میرے لختے جگر لے گئی میرا نور نظر لے گئی اور اس کے سوا کیا لکھوں خط تیرا اب سناؤں کسے کون میری صدا پر اٹھے شب کو جاگے ہوئے سو گئے اور اس کے سوا کیا لکھوں پیار تو نے تھا جس کو لکھا گھٹنیوں بھی نہ جو چل سکا ہائے ہاں وہ اصغر بھی اب نہ رہا اور اس کے سوا کیا لکھوں ہائے صغرا بتا کیا لکھوں ہائے صغرا بتا کیا لکھوں سلوات صغرا نے لکھا بابا تمہیں خواب میں دیکھا بے چین ہے دل میرا یہ کیا خواب میں دیکھا بابا مجھے ایک خواب پریشان نظر آیا بابا مجھے ایک حشر کا سامان نظر آیا بے چین ہے دل میرا یہ کیا خواب میں دیکھا دیکھا ہے کہ
سے ہی کھڑے ہو بے چین ہے دل میرا یہ کیا خواب میں دیکھا ہے کہ ایک خیمے میں بیتاب ہے مادر دیکھا ہے کہ ایک خیمے میں بیتاب ہے مادر اور پیاس سے بیتاب ہے بھیا علی اصغر بے چین ہے دل میرا یہ کیا خواب میں دیکھا ہے چچا جان کے بدلے ہوئے تیور سب جنگ کے آثار نمایاں ہے سراسر بے چین ہے دل میرا یہ کیا خواب میں دیکھا کیا تم کسی آفت میں گرفتار ہو بابا کیا تم کسی آفت میں گرفتار ہو بابا پھر کس لیے تم سے دل افگار ہو بابا بے چین ہے دل میرا یہ کیا خواب میں دیکھا مسافروں کی مدینے میں جب رسید آئی کہ وعدہ گاہ میں فوج شہ سعید آئی رسید آتے ہی سغرا کے گھر میں عید آئی تپے کون گئے اور تختے کون گئے اور تختے ملال دور ہوا اس کے خرینے سے بخار نفس سے غم سے لگا بخار نفس سے غم سے لگا بنی کو بلوایا وہ آئی تو سرے تسلیم اٹھ کے نوڑایا وہ ہنس کے بولی کے کیوں یاد مجھ کو فرمایا کہاں مریض نے خوش ہو کے کہاں مریض نے خوش ہو کے نام بن چین دیا محمد نبی کو خطے محمد نبی کو خطے حسین دیا یہ کہہ کے مادر عباس کو لیا ہمراہ
گھر آئی دختر شاہ وہ منتظر تھے لیے نام شہزی جا سلام کرتے کہنے لگے اب سنا امام غریب کا نامہ پڑھو مریض کے آگے محمد حنفی نے کیا لفاف کو نکالا شخے پر نور سید الشہداء پڑھا جو نامے میں الخاب اپنا رو کے کہا حسین تیرے کرم پر میں لاکھ جا سے فدا کہاں میں تیرا برادر بجا برادر ہوں تو جانے ختم رسول میں اخی کا لفظ جو الخواب میں میرے لکھا فقط یہ بندہ نوازی ہے یا امام خدا تیرا غلام ہے عباس میں غلام اس کا ہزار ہے قدم سے حضور کے وہ جدا لیا جو نام جدائی تو آنسو بہنے لگے سلام پڑھ گیا سلام پڑھ گیا پڑھ گیا سلام کہنے لگے کہاں یہ فاطمہ صغرا سے تب جید تر لکھا ہے باپ نے تم کو کہ میری دختر دعا کے بعد ہو معلوم میری نور نظر کوئی گھڑی نہیں غافل تیری طرف سے پدر خلق صدمہ ہے رنج و ملال ہے صغرا سخت گھبرائی چچا کا اپنے قلمدان وہ اٹھا لائی اور التماس کیا اے حسین کے بھائی مجھے تو ہے نہ توانائی اور نہ بینائی میری طرف سے وہ الخواب لکھو بابا کو کنیز لکھتے جس طرح رجب کی تیسری کو تم نے گھر کیا ویران تمہارے بعد ہوئی تین عید بابا جان شب برات ہوئی دوسرے مہینے آیا بروح حمزہ نہ تھی فاتحہ کتاب و تمام تڑپتے تڑپتے رات ہوئی ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں نہیں شبے
کا آیا گھر آن کر مجھے ہم جولیوں نے رلوایا کسی نے گہنا کسی نے لباس دکھلایا کوئی یہ بول کے دی میں کوئی یہ بول کے دی میں تکانا کوئی گاہ میں اکبر کا دھوم سے جانا بہن کے واسطے میوے خرید کر لانا وہ اماں بانو کا دنگلے اماں بانو کا دنگلے سکینہ کو میں یاد کر کے روتی ہوں قافلہ شیخ سلامی لب دریا وہ تیرا پر مقدر بنا کے پانی کا خطرہ در بنا کے پانی کا خطرہ بلا کا جو کسی شہر میں نقشہ اترا مجرے بولے زمین اچھے مولا بولے زمین اچھے مولا اترا منزل کو اترتی تو سکینہ کہتی صاحبو دیکھو کدھر ہے میرا بابا دیکھو کدھر ہے میرا بابا تہاں کی جو ترازو میں خزانے تولا وفادار شبیر پورا وفادار شبیر پورا اترا قافلہ شیخ سلامی لب دریا مقتل قریب ہے آخر عمر منزل اول قریب ہے شہر مدینہ دور ہے جنگل قریب ہے زہرا کا جان شبتا ہے بادل قریب ہے زہرا کا جان شبتا ہے بادل قریب ہے ملک الموت آتے ہیں مرد کو اپنے پاؤں سے شبیر جاتے ہیں مرد کو اپنے
اپنے پاؤں سے شبیر جاتے ہیں القصہ صبح منزل آخر ہوئی لیکن یہ صبح سبتے نبی کو کہاں ہوئی جس جا سواری رکے نا آگے روا ہوئی حیران سپاہ خسرو کونو مکہ ہوئی حیران سپاہ خسرو کونو مکہ ہوئی چھ گھوڑے بدلے دوشے نبی کے سوار نے لیکن قدم بڑھایا لیکن قدم بڑھایا جنبشنا جمر کبوں میں نا پائی حسین نے ایک مشتاقہ جھک کے اٹھائی حسین نے خسوگی اور بہن کو سنگھائی حسین نے ہمشیر کی سنیے دعائی حسین نے ہمشیر کی سنیے دعائی حسین نے ہے یہ خاک پائے کو میری جان جاتی ہے بھیا تمہارے خون کی وہ اس میں آتی ہے بھیا تمہارے خون کی وہ اس میں آتی ہے بھیا تمہارے خون کی وہ اس میں آتی ہے عباس کو پکاری نہ آگے غلام بڑھا منزل یہی ہے چھاونی پردیسیوں کی چھاؤ ہم شکل مصطفیٰ کو ندا دی بڑے نہ جاؤ بیٹا کنا تیرے سراچے بیٹا کنا تیرے سراچے برے کو تو ہوا ہے ہمارا سفر تمام دسویں کو ہوگا فاطمہ دسویں کو ہوگا فاطمہ زہرا کا گھر تمام دسویں کو ہوگا فاطمہ زہرا کا گھر تمام مسند پایا بٹھا کے بہن کو شہے خدا کرسی بچھا کے بیٹھے قریب حرم سرا تھے دست بستہ گرد جوانان میلقا لے لے کے نظر آئے زمیندار کربلا لے لے کے نظر آئے زمیندار کربلا استاد فرتے قلق سے شبیر ہو گئے نظر پاد رکھے بغیر ہو گئے نظروں پاد رکھے بغیر ہو گئے بٹھلا کے پہلوؤں میں انہیں یہ کیا بیان اے کربلائیوں میں تمہارا ہوں مہمان ظالم مجھے ستاتے ہیں جاتا ہوں میں جہاں بیچو یہ زمین تو چند بیچو یہ زمین تو چند رہنے سے یہاں ہمارے سبحانہ پائیں گے آگے جب تمہاری زمین کو بنائیں گے آگے شفا تمہاری زمین کو بنائیں گے دینار دے کے 60,000 ان کو یہ کہا
ہے یہ بخشی زمیں تم کرو ہبا شبیر کے ماں ملے پا صبح نے رو دیا لکھنے لگا خبر زمیندار کربلا لکھنے لگا خبر زمیندار کربلا بول پڑے گیا حسین وطن کو نہ جائیں گے لو بولے بستی بسائیں گے فاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین ایک سلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم جیسے کہ اس سلسلے گفتگو چل رہا ہے اور اس میں جو جس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اسی پہ گفتگو چل رہی تھی اس کا حدیث کا جو دوسرا حصہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یعنی رسول فرماتے ہیں جو شخص حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اسے محبوب رکھتا ہے یعنی آج جو یہ فرش عزا بچھی ہے آج جو دنیا میں لوگ عزاداری منا رہے ہیں یہ جو ہے امام حسین علیہ السلام سے محبت کا یہ ایک ثبوت ہے اتنا ہی نہیں بلکہ اگر ہم روایت میں دیکھیں یعنی جو اجر رسالت ہے جو آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى تو یہاں جو ہے اجر رسالت جو ہے وہ ان اہل بیت سے مودت یعنی محبت ہے تو اس مودت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے غم میں غم منائیں اور ان کی خوشیوں میں خوشی منائیں تو یہ جو عزاداری کا جو اہتمام ہے پوری دنیا میں جس میں لوگ دامے درہمے سکن قدمے اس میں کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ دے رہے ہیں تعاون کر رہے ہیں یہ اس مودت کی نشانی ہے اور ایک بات آپ یاد رکھیے انسان جو ہے نا ہر طریقے سے اس میں تعاون کر سکتا ہے دل سے تو لوگ کر رہے ہیں ہم اپنے ہاتھوں سے اس میں خدمت کر سکتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسے سے خدمت کر رہا ہے جس سے پڑھنا آتا ہے اچھی نوحے پڑھ سکتا ہے نوحے پڑھ رہا ہے جو مرثیے میں ایکسپرٹ ہے وہ مرثیے پڑھ رہا ہے یعنی آپ یقین مانیے کہ آپ جس طرح سے چاہیں اس عزاداری میں شرکت کر سکتے ہیں اگر کچھ نہیں تو اگر آپ نے آنے والے مہمانوں کی جو چپلیں ہیں اگر آپ نے اسے بھی درست کیا سمجھیے آپ کا جو ہے بہت عظیم درجہ ہے کیونکہ وہ کام ایسا ہے کہ جو دکھنے میں حقیر ہے لیکن اس کی بہت فضیلت ہے اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم دیکھیں ایک دمت ثاقبہ میں ایک واقعہ ملتا ہے جلد از جلد انشاءاللہ جلدی سے اس کو نقل کریں تاکہ وقت زیادہ نہ ہو اس میں فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ایک عزاداری ہو رہی تھی اور وہاں پہ جو ہے ایک فاحشہ عورت رہتی تھی جو مسلم نہیں تھی عزاداری گھر میں ہو رہی تھی باہر کھانا پک رہا تھا اور لکڑیاں جل رہی تھی پرانا زمانہ تھا تو سردی کا زمانہ تھا ایک بار وہ جو ہے وہ عورت اٹھی اور اسے کچھ گرم کولے چاہیے تھے تو باہر آئی دیکھا جو ہے آگ بجھی ہوئی ہے تو اس نے پھونک مارا
اور پھونک مار مار کے پہلے تو اس نے آگ کو جلایا، اور جب آگ جلنے لگی تب اس نے اس میں سے کچھ کولے لیا اور لے کے اپنے گھر چلی گئی اور بعد میں سو گئی۔ خواب میں دیکھتی ہے کہ قیامت کا منظر ہے اور فرشتے اسے پکڑ کے جہنم کی طرف کھینچ کے لے جا رہے ہیں۔ اتنے میں پیچھے سے کوئی شخص نے آواز دی، کہا ٹھہرو۔ تو فرشتوں نے، میں نے بھی پلٹ کے دیکھا تو کوئی شخص موجود ہے، تو انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ تم اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جو یہ گنہگار عورت ہے ہم اسے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس عورت کا مجھ پہ احسان ہے۔ کیا احسان ہے؟ کہ میرے عزاداری کی نظر بن رہی تھی اور وہ آگ بجھ چکی تھی، لیکن عزاداری میں مصروف تھے۔ یہ وہاں گئی، اس نے آگ کو دوبارہ روشن کیا اور اسے روشن کرنے میں، پھونک مارنے میں جو خاک اڑی جو اس کے سر پہ آئی، اس کی آنکھوں پہ لگی، یہ جو ہے میرے اوپر ایک احسان ہے، لہٰذا تم اسے جہنم میں نہیں لے جا سکتے۔ حضرت محترم، اگر وہ آگ نہیں جلاتی تو کھانا کچا رہ جاتا۔ سوچیے اس کی اس چھوٹی سی خدمت کو امام نے خواب میں بتایا۔ جب وہ اٹھی تو آئی اس گھر پہ اور آ کے پورا ماجرا بیان کیا، خواب بیان کیا، تو لوگوں نے کہا کہ ایسی بات ہے، ہم نے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرے تھے۔ فوراً وہ کلمہ پڑھتی ہے اور توبہ کر کے ایک نیک انسان بن جاتی ہے۔ تو امام نے اسے خواب میں بشارت دے کے دین کی بھی، یعنی دنیا کی بھی نعمت سے نوازا اور آخرت کی اسے کامیابی عطا کی۔ اب یقین مانی ایسے تاریخ میں بہت سے واقعات موجود ہیں کہ جن لوگوں نے کسی بھی طرح سے عزاداری میں کچھ خدمت کی تو جو ہے اگر وہ اپنے ہیں تو ان کو تو اجر بے شک ملے گا، لیکن اگر غیر بھی ہے تو بھی جو ہے امام اس کو اس کا اجر اس دنیا میں دیں گے یا آخرت میں اس پہ عذاب میں تخفیف ہوگی۔ لہٰذا اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ عزاداری میں غیروں کا احسان نہ لیں، تبرک میں جو ہے پورا پیسہ دیں، ادھار نہ لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا پیسہ اپنے باقی رہ جائے، کل کو قیامت کے دن کھڑا ہو کے دعویٰ کر دے گا۔ تو یہ جو عزاداری، جو اجر رسالت ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کا جو ہم غم مناتے ہیں، یہ اس اجر رسالت کا ایک پہلو ہے۔ عزیزان محترم، آج دیکھتے ہی دیکھتے 3 تاریخ شب آ گئی۔ ہم اور آپ جو ہے اپنے گھر والوں سے، خاص طور پر بچوں سے، اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ خاص طور پہ اگر کوئی اکلوتی بیٹی ہو تو انسان اس سے باپ اس سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ کربلا میں ایک سے ایک بچے ہیں، ایک طرف جناب سکینہ ہے، جناب علی اصغر ہے جن کی ماں ام رباب ہے، ایک طرف جناب علی اکبر ہیں جن کی ماں ام لیلہ ہے، ایک طرف چوتھے امام ہیں جن کی ماں شہر بانو تھیں، اور ایک بچی ہے جس کی ماں نہیں ہے۔ کون ہے وہ بچی؟ جناب فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ۔ اب یقین مانیے جب ماں باپ گھر سے کہیں جاتے ہیں بازار لینے کے لیے، ایک تھوڑی سی دیر کے لیے جاتے ہیں تو بچے لپٹ جاتے ہیں، نہیں ہم ساتھ میں جائیں گے۔ اور اگر بچے کو ماں چھوڑ دے اور اگر دروازہ بند کر کے زبردستی چلے جائے تو آپ یقین مانیے بچہ جو اپنے سر پیٹنے لگتا ہے اور واویلا کر دیتا ہے کہ ہمیں بھی ساتھ میں جانا ہے ایک چھوٹے کچھ لمحے کے لیے۔ سوچیں یہاں امام علیہ السلام پورا کنبہ کو ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں اور وہ بھی ایسے، یعنی 6 مہینے کا سفر ہے، تو جناب صغریٰ کس طرح صبر کریں گے؟ اور انہیں یہ بھی امام نے بتا دیا کہ بیٹی سب ہو سکتا ہے سب آ جائیں، لیکن تم جو ہے میری امید مت کرنا، میں نہیں پلٹ کے آنے والا ہوں۔ اب ایسے درد بھرے ماحول میں جناب صغریٰ کس طرح صبر کریں؟ انہوں نے ضد کی، نہیں بابا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ میر انیس فرماتے ہیں جناب صغریٰ نے کہا کہ بابا مجھے اماری میں جگہ نہیں چاہیے ہے، میں فضہ کی سواری میں ہی بیٹھ جاؤں گی۔ لیکن عزیزان محترم کیا کریں، امام کی بھی مصلحت تھی۔ ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ امام نے سب کو لے کے گئے، یہاں تک کہ 6 مہینے کے اصغر کو لے کے گئے، جناب صغریٰ کو کیوں نہیں لے کے گئے؟ کیا مصلحت تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جناب صغریٰ کے بارے میں امام حسین السلام نے کہا کہ صغریٰ میری ماں کی ہو بہو شکل صورت رکھتی ہے، اور امام جانتے تھے کہ کربلا کے بعد اہل حرم کو کی چادریں چھینی جائیں گی اور انہیں بازاروں میں جو ہے در بدر پھرایا جائے گا۔ تو جناب
फातिमा ज़रा सलामुल्लाह अलैहा, अगर उनकी शक्ल की जो बीवी है अगर ये बाजार में गई तो क़यामत आ जाएगी। लिहाजा इमाम जो है जनाब सुगरा को नहीं लेके जा सकते थे। जनाब सुगरा ने सबसे विनती की, कभी मौला अब्बास से कहती है चचा हमें भी साथ में ले चलिए, हम आपके बिना कैसे रहेंगे। कभी जनाब अली अकबर से कहती थी कि भैया अली अकबर, मैं आपको बहुत चाहती हूँ, आप भी मुझे बहुत चाहते हैं, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, मुझे भी साथ ले चलिए। कभी जनाब कासिम से कहती हैं, कभी जो जनाब सकीना से कहती हैं। जब देखा कि कोई उन्हें लेके नहीं जा रहा है तो अपने जनाब अली असगर को गोद में लेती हैं। जनाब अली असगर जो है जनाब सुगरा से चिमट जाते हैं और खूब गले लगती हैं, उन्हें बहुत प्यार करती हैं। जब जाने की नौबत आई, अलविदा की नौबत आई, तो जनाब अली असगर जनाब सुगरा का साथ नहीं छोड़ते हैं। तो एक एक शख्स जो है जनाब अली असगर को आके बुलाते हैं, लेकिन जनाब अली असगर सुगरा से अलग नहीं होते। जब देखा कि कोई भी जनाब अली असगर को सुगरा से जुदा नहीं कर पा रहा है तो इमाम हुसैन इस्लाम आते, तो जनाब सुगरा कहती बाबा इमाम वक्त की हैसियत से न कहिएगा, आप जो है बहला के कहिए, अगर अली असगर मान जाए तो आप ले जाइएगा, मैं कुछ नहीं कहती हूँ। एक मरतबा इमाम हुसैन इस्लाम आते हैं और जनाब अली असगर के कान में कुछ कहा, जनाब अली असगर लपक के इमाम हुसैन इस्लाम की गोदी में आ जाते हैं। तो जनाब सुगरा कहती है बाबा आप ले जाइए, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बताइए, आपने अली असगर के कान में क्या बात कही। अज़ीज़ान ग्रामी, क्या आप सुन सकेंगे? अपने दिलों पे पत्थर रख के सोचिए। इमाम कहते हैं कि मैंने कहा कि ऐ अली असगर कोई बात नहीं, मैं सब तीर खा रहा हूँ, तुम्हारे हिस्से की तीर भी अपने गले में खा लूंगा। ये सुनना था। जनाब अली असगर जो है पलट के इमाम हुसैन इस्लाम की गोद में आ गए। अज़ीज़ान मोहतरम, जब करबला में जनाब सुगरा का कासिदर आता है तो आके देख रहा है, किसी को खोज रहा है, किसी को ढूंढ रहा है, लेकिन उसे नजर नहीं आ रहा। इमाम हुसैन साहब जब उससे मुलाकात करते हैं तो इमाम से कहता है कि जनाबे सुगरा का खत लाया हूँ, उनका कासिद हूँ, लेकिन जिनको मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे नहीं मिल रहे हैं। तो मीर अनीस कहते हैं इन अल्फाज में कि मैं ढूंढ रहा हूँ उस शहे मशरक़ैन को जिसका नाम हुसैन है। तो इमाम हुसैन इस्लाम जो है आसपास देखते हैं, अपने अकेलेपन को देखते हैं, अपनी बेबसी को देखते हैं और उससे कहते हैं शहे मशरक़ैन तो नहीं मालूम, हाँ हुसैन मैं ही हूँ, लाओ ये खत मुझे दे दो। लेकिन कासिद जो मुतमईन नहीं होता है, वो फिर कहता है कि जनाब सुगरा ने जो हाल बताया था मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो इमाम कहते हैं कासिद आ मेरे साथ चल। एक मर्तबा फुरात के किनारे ले जाते हैं, एक लाशे को दिखाते हैं, कहते ये देखो ये मेरा जवान भाई अब्बास है जो मेरे दाहिने रहता था। फिर एक जगह एक लाशे पे ले जाते हैं, कहते ये देखो ये मेरा जवान बेटा अली अकबर है जो मेरे बाएं रहता था। तुम सुगरा की बताई हुई चीज का तस्वुर कर रहे हो ना। फिर एक जो है जनाब कासिम के पास ले जाते हैं, कहते हैं ये देखो ये पामाल लाशा ये मेरे भाई हसन की निशानी कासिम है और ये दो जो चांद से बच्चे हैं ये मेरे भांजे औनो मोहम्मद हैं, ये मेरे पीछे रहते थे। अब जो है फिर जब इमाम को उससे मुतमईन होता है तो इमाम के हाथ में खत देता है, इमाम खत को चूमते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। इतने में इमाम ने देखा कि कासिद जो है वो तब्दील नजरों से खैमे के दर पे देख रहा है। तो इमाम फरमाते कासिद तू वहां क्यों देख रहा है, वो तो अहले हरम के खैमे हैं, उसमें बीवियां हैं। तो कहता है मौला माजरत चाहता हूँ, मुझसे जनाब सुगरा ने एक बात कही थी। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत दर्द भरी चीज उन्होंने कहा था कि खैमे पे दर पे देखना मेरा छोटा 6 महीने का अली असगर घुटनियों के बल तुम्हें दिखेगा, उसे मेरी तरफ से प्यार करना। इमाम कहते हैं अफसोस मैं अभी जो है उसी छोटे बच्चे को आपके सुपुर्द करके आ रहा हूँ। ऐ कासिद अब तू चला जा, अब जो है क़यामत का मंजर होने वाला है। अभी कुछ ही देर में मैं आवाज दूंगा हल मिन नासिरिन यंसुरना, अगर तुझ में वो आवाज सुनाई दी तो तुझे वापस मेरी मदद के लिए आना पड़ेगा। लिहाजा इससे पहले कि मैं आवाज दूं तू करबला की जमीन से दूर चला जा। सयालमुल लज़ीन ज़लमू अय्युहुम क़ल्बी यनक़लिबून अला दानिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा जिल वलियकल फरज
परवरदिगार इमाम ज़मान इस्लाम के ज़ुहूर में ताजील अता फरमा, परवरदिगार आलम यूसुफ ज़हरा के ज़ुहूर में ताजील अता फरमा, या अल्लाह मुंतकिम खून हुसैन के ज़ुहूर में ताजील अता फरमा, हमें उनके आवान अंसार में शुमार फरमा, इस जिक्र को अपनी बारगाह में कबूलियत का शरफ अता फरमा, तमाम मोमिन मोमिनात जो बीमार हैं उन सबको शिफाए कामिला अता फरमा, जो मोमिन मोमिनात परेशान हाल है रोजी रोजगार से, माली हालत से, उन सब की परेशानी को दूर फरमा, हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजील अता फरमा, हमें उनके आवान अंसार में शुमार फरमा, जो भी बिरादरान ने इल्तिमा से दुआ का, या अल्लाह उन सब की दुआओं को, हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। वाक़िअ दावन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मातम हुसैन। आए हाथ पड़ी आवाज शह को, उतरो शबीर ये करबला है, बस कदम अपना आगे बढ़ाओ, बस कदम अपना आगे बढ़ाओ, उतरो शबीर ये करबला है, आई हातिफ की आवाज शह को, उतरो शबीर ये करबला है, अब सफर खत्म है इब्ने ज़हरा, लबे दरिया करो ख़ैमा बरपा, अब सफर खत्म है इब्ने ज़हरा, लबे दरिया करो ख़ैमा बरपा, हश्र तक है यही तुमको रहना, हश्र तक है यही तुमको रहना, उतरो शबीर ये करबला है, यही नौ रोज मेहमान रखोगे, खाने पानी की इजाज़त होगे, यही नौ रोज मेहमान रखोगे, खाने पीने की इजाज़त होगे, भूखे प्यासे यही कत्ल होंगे, भूखे प्यासे यही कत्ल होंगे, उतरो शबीर ये करबला है, मरते दम भी ना पानी मिलेगा, प्यासी गर्दन पर खंजर चलेगा, मरते दम भी ना पानी मिलेगा, प्यासी गर्दन पर खंजर चलेगा, सर तुम्हारा सीना पर चढ़ेगा, सर तुम्हारा सीना पर चढ़ेगा, उतरो शबीर ये करबला है, लाश
سنا ہے مدینہ سنا ہے مدینہ سنا ہے مدینہ سنا ہے مدینہ شور کو آیا یہ خط فاطمہ صغرا سنا ہے مدینہ سنا ہے مدینہ سنا ہے مدینہ لوٹ کے گھر آ گیا شاہ مدینہ سنا ہے مدینہ شور کو آیا فاطمہ صغرا سنا ہے مدینہ لوٹ کے گھر آ گیا شاہ مدینہ سنا ہے مدینہ شور کو آیا فاطمہ صغرا سنا ہے مدینہ ان سے میرے حق سے پانی نہیں اترا قربان ہو صغرا وہ دن سے میرے حق سے پانی نہیں اترا قربان ہو صغرا دل کہتا ہے پردیس میں تم پیاسے ہو بابا سنا ہے مدینہ شور کو آیا ہے خط فاطمہ صغرا سنا ہے مدینہ رات کو سوتی ہوں تو جان اٹھتی ہوں اکثر کیا بات ہے آخر میں رات کو سوتی ہوں تو جان اٹھتی ہوں اکثر کیا بات ہے آخر بکھرائے ہوئے بات نظر آتی ہے زہرا سنا ہے مدینہ شور کو آیا ہے خط فاطمہ صغرا سنا ہے مدینہ مانگ بھری مانگ رہے مانگ نہ اجڑے خالق سے دعا ہے یا رب میرے بیشی کا بات ہو جھوٹا سنا ہے مدینہ شور کو آیا ہے خط فاطمہ صغرا سنا ہے مدینہ شیش میں کچھ کھان لیے پھرتی ہے دادی اور کرتی ہے زادی ایک شیش میں کچھ کھان لیے پھرتی ہے دادی اور کرتی ہے زادی مظلوم حسینہ میرے مظلوم حسینہ سنا ہے مدینہ شور کو آیا ہے خط فاطمہ صغرا سنا ہے مدینہ پر حسین ابن علی خوب سروے اور سر کو جھکائے خط پڑھ کے حسین ابن علی خوب سروے اور سر کو جھکائے قاصد کے خری رکھ دیا ایک ننھا سلاشا سنا ہے مدینہ شور کو آیا ہے خط فاطمہ صغرا سنا ہے مدینہ ابن
ابن الزهراء وويلا ابن الزهراء وويلا ابن الزهراء وويلا ابن الزهراء وويلا يا طاريها الزهراء ابن الزهراء وويلا يا طاريها الزهراء ابن الزهراء وويلا يا طالبا الرضا ابن الزهراء وويلا يا طالبا الرضا ابن الزهراء وويلا يا ذابها الخفا ابن الزهراء وويلا يا ذابها الخفا ابن الزهراء وويلا 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 يا دي يا عباس يا سيدي يا عباس يا سيدي يا عباس يا سيدي يا عباس يا سيدي يا مظلوم يا سيدي يا عباس يا سيدي يا مظلوم يا سيدي يا عباس يا سيدي شوف الهرم كمان يا مجروح يا سيدي يا عباس يا سيدي عطشان يا سيدي يا عباس 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 يا سيدي يا مظلوم يا سيدي يا عباس يا سيدي يا مظلوم يا سيدي يا عباس يا سيدي يا دي هاي 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 السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا مرتضی العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔